اکیلی حکومت یہ ریفارمز کر لے گی تو اپوزیشن کو مسئلہ ہوگا. اگر اکیلے اپوزیشن کی طرف سے یہ سجیشن آئے گا سینیٹر صاحب تو پھر حکومت کو مسئلہ ہوگا, پاس بھی نہیں ہو سکے گی, obviously میجورٹی بھی نہیں مل سکے گی. سو ایسی سچویشن میں الیکٹورل ریفارمز کا ایک ریٹورک ہم کافی سالوں سے سن رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کوئی ایسے الیکٹورل ریفارمز کر نہیں سکے جہاں سارے راضی ہو جائیں. سارے راضی ہونے کے لیے آپ کو پھر پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی, وہ آپ نہیں کرنے کو تیار. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لپ سروس ہے. نہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پہلی رو میں جتنے ان کے بیٹھے تھے لیڈر ان سے جا کے خود ہاتھ ملایا. کمیٹی بنا لینا پھر. نہیں وہ کمیٹی تو یہ بنائے نا پہلے. ہاں ہم نے تو, انہوں نے تو اسپیچ میں بھی اپنی کہا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہ ہم تیار ہیں. اپوزیشن میں کہا, حکومت میں کہا. بات کرنے کی سینٹر صاحب نہیں تو ٹھیک ہے نا, اب ہم نے آفر کر دیا, یہ تو نہیں ہم لیٹ جائیں بالکل ہی. تو کمیٹی بنا دیں. نہیں کمیٹی وہ بنائے نا, اگر انہوں نے کرنی ہوگی 2 منٹ کا کام ہے. یہ کمیٹی بنانا کون سا بڑا مشکل کام ہے. لیکن بنیادی بات دیکھیں کیا ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کا ڈفرنس ہے. یہی ہے نا الزام. اس ڈفرنس کو ختم کرنے کے لیے ایک کام تھا جو پہلے ہوتا تھا, جو انہوں نے ختم کیا پی ٹی آئی نے. پہلے آر اوز آتے تھے آپ کی جوڈیشری سے, اب آئے ہیں بیوروکریسی سے, اور ادھر ہوا ہے سارا معاملہ. جو ان کا الزام ہوا ہے, نہیں ان کا جو الزام ہے, میں نہیں کہہ رہا کچھ بھی نہیں, لیکن آپ نے کہا ادھر ہوا ہے, مطلب فارم 45 47 کے اندر مسئلے آئے ہیں. نہیں وہ تو ٹریبونلز ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام یہ ہے نا کہ اس کے رزلٹ ملتا نہیں ہے. تو اس کا تو دیکھیں بنیادی ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ آر اوز جوڈیشری سے لیں جو اچھی شہرت کے لوگ, اچھی شہرت کے ججز ہوں, آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کا, ساری دنیا کا جو مرضی آپ قانون بنا دیں, جو مرضی آپ ایس او پیز بنا دیں, اگر ملک کے اندر ہی لوگ, طاقتور لوگ بیٹھ کے بد نیتی سے ملک کا الیکشن خراب کرنا چاہیں گے تو پھر سے کوئی علاج نہیں ہے. اور جو جن طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں, جس طرف یا جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں کسی کی طرف نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں نہیں بھی کر رہے تب بھی ان کی سپورٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا کسی. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات, چاہے وہ 2018 میں پی ٹی آئی ہو یا 2000, رانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت موضوع بات ہے کہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قانون جا کے بنا لیں اپنا پارلیمنٹ کے اندر, جو قانون بنا لیں. میں نے نام نہیں لیا. الیکشن ایکٹ 2017 بھی ہم نے بنایا, الیکشن ایکٹ 2020 بھی ہم نے بنایا, اس کو امینڈ کیا. تو اب مزید اور کوئی چینجز کرنے تو جا کے پارلیمنٹ میں ہی ہوں گے نا. تو وہ, اور وہ بات چیت سے ہی معاملات حل ہوں گے. پارلیمنٹ کو مان رہے ہیں نا سینیٹر صاحب, تو اب وہ جب مان رہے ہیں تو یوز دس ٹائم, اور ان کو بولنے کیا ہے پھر اب آپ پارلیمنٹ کو مان ہی رہے ہیں تو پارلیمنٹ تو مسودہ جمع کرا دیں ڈرافٹ کی, جی یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اس کے اوپر بحث سارے کام وہی کریں پھر. نہیں ہم اپنا کریں گے نا, ہم ان کا تو نہیں بنائیں گے نا. چلیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کا مسودہ جمع کرا دیں. فارم 47-45 کی بات کر ہی دی ہے, تو حسن صاحب آپ کی پچھلے دنوں میں دوبارہ اس طرف آؤں گی کہ بڑی سپیچز چل رہی تھی پنجاب میں, آپ لوگوں کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں, جو آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی بجٹ کے ٹائم پر کہ پنجاب کے اندر ہم لوگوں کو بریدنگ سپیس چاہیے, وہ بھی نہیں مل رہی, کیونکہ پنجاب کی حکومت تو کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی مرہون منت نہیں ہے, وفاق کی حکومت ہے نا, تو پنجاب کو تو ایسا سچ فرق نہیں پڑتا. تو فارم 47-45 والی دھمکی آپ دوبارہ تو نہیں دے دیں گے حسن صاحب؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے انیکا, نہ ہی ہمارا پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو بلیک میل کریں. ہم تو اتحادیوں کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. سو اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارے اتحادی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں, ہم الیکشنز لڑتے رہے ہیں, اور آج تھوڑے سے حالات ڈفرینٹ ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے کہ ایک جماعت آئی اور جس نے ملک کے اندر ایک ایسا نعرہ دیا, ایک کیونکہ ہمارے پاس آپ نیگیٹو بات کرو نا, آپ بھی اسی کو چلائیں گے. آپ کا چینل بھی کوئی نیگیٹو ہوگا تو بریکنگ چل رہی ہوگی, تو جب بھی آپ نیگیٹو بات کریں گے اس کو لوگ بار بار سنیں گے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. نیگیٹو بات کدھر سے آئی حسن صاحب؟ سوری, کس والی نیگیٹو بات کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چلی تو آپ کوئی نیگیٹو بات, کسی کو گالی آپ دے رہے ہو اور وہ لوگ بڑے پسند کریں گے. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ 5 سال مولا جٹ چلتی رہی تھی اور پتہ نہیں گولڈن جوبلی اور پلیٹینم جوبلی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو کے گیا تھا, اور اس فلم کے اندر کیا تھا. ہم تو ریئل لائف مولا جٹ کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم پر حسن صاحب. عرض کر رہا ہوں نا جی, لیکن پنجاب کی حکومت سے خوش ہے ویسے. ساتھ دیا صرف اس وقت دیا جس وقت ملک بالکل ایک بند گلی میں ہم کھڑے تھے, جہاں پہ ایک جماعت جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی وہ
हुकूमत बनाने से भाग गई थी, क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, तो मैं ये हुकूमत नहीं बनाऊंगा। उस वक्त पीपल्स पार्टी अगर ये इक़दाम ना करती, इत्तेहाद ना करती और हम ये हुकूमत ना बनाते तो मुल्क कैसे चलता। हमने उस वक्त IMF की तरफ जाना था, उस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो थे वो ड्यू थे, उसके अलावा हमारा सेनेट जो था वो कंप्लीट नहीं था, तो कई ऐसी चीजें थी जिनके वो तो समझ आ गई हसन साहब। बिफोर आई मूव ऑन, एक सेकंड जी, मुझे बस बिफोर आई मूव ऑन मुझे पंजाब वाले हालात बता दीजिएगा हसन साहब, बिकॉज अभी भी मेरी खबर तो ये है कि गड़बड़। तो पंजाब के अंदर हमें कतन कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, ना हमारी ये डिमांड है कि हमारे ऑफिसर्स लगाए जाएं। हम तो कहते हैं कि मेरिट पे तैनातियां हो, ना किसी सियासी जमात की हो, मेरिट पे जो आदमी हो, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो वो एक अलमिया होगा इस मुल्क के साथ। और हम मरियम बीबी पे मुकम्मल इत्मीनान करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप खुल के हुकूमत करें। आप इस वक्त अगर PMLN के पास भी कोई उम्मीद है तो वो मरियम बीबी हैं। अच्छा। वो ही क्राउड भी निकाल सकती हैं, वो ही सारा कुछ कर सकती हैं। बाकी इनके भी हालात इस किस्म के नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लीडर अल्लाह उनकी जिंदगी करे, वो भी ठीक है, लेकिन मरियम बीबी है जो इस वक्त सारा कुछ कर सकती है। और अच्छा, अगर वो भी नाकाम हो गई, वो खुल के गवर्नमेंट करे, नहीं समझता कि वो खुल के गवर्नमेंट करें, लेकिन मुल्तान के पार भी या मुल्तान तक? कमाल करते हैं, मुल्तान का किसने आपको पता नहीं कह दिया है। मैं तो सर पूछ रही हूँ हसन साहब, मतलब आपके ना क्रॉस पंजाब। बस ठीक है, मेरी सुने ना जी, पीपल्स पार्टी कोई डिमांड नहीं कर रही। हाँ। पीपल्स पार्टी नहीं कहती कि हमारा बैरोक्रेट कोई लगाओ, उसको शाही मस्जिद ले जाओ, कसम उठवाओ कि पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक तो नहीं है, उसको लगा दो। लेकिन वो हो तो अच्छा आदमी तो हो, वो डिलीवर तो कर पाए, उसकी वो जो गवर्नमेंट की रेट है वो उसे तो कायम रख सके।